اس کے پیچھے یہ جو فجیرہ کے ذریعے یعنی ابنائے ہرمز کو بائی پاس کر کے فجیرہ کے ذریعے جو وہ تیل یہاں سے دنیا میں لے کے جانا چاہتے تھے، اس کے پیچھے خیانت جو تھی وہ کیا تھی؟ خیانت یہ تھی کہ ایران نے اس محاصرہ جو کیا تھا، امریکہ نے محاصرہ کیا تھا، اس کے بعد یعنی ایران نے پہلے ابنائے ہرمز کو کھول دیا تھا، لیکن جب امریکہ کی طرف سے دوبارہ بدماشی دکھائی گئی اور ایران کی جو ہے وہ ناکہ بندی کی گئی، تو ایران نے اس کے جواب میں ابنائے ہرمز کو بند کیا۔ بالکل یہ عرب امارات کی خیانت یہ تھی کہ کیوں؟ چونکہ جب انہیں پتا چلا کہ یہ ایران نے بند کر دیا، تو انہوں نے اس خیانت کے طور پہ کہ ایران کی یہ محاصرہ جو ناکہ بندی ہے وہ جاری رہ سکے، زیادہ دیر تک جاری رہ سکے، اس وجہ سے جو ہے انہوں نے دوبارہ یہ کام کیا کہ اس فجیرہ کے رستے کو کھولا تاکہ امریکہ جو ہے ایران کی جو محاصرہ اس نے کیا، ناکہ بندی کی ہے، وہ زیادہ دیر تک جاری رہ سکے اور امریکہ ایران کے مفادات کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا سکے۔ یعنی جو بات اسرائیل چاہ رہا ہے سیم وہ امارات بھی چاہ رہا ہے اور دبئی چاہ رہا ہے۔ بالکل اسرائیل چاہتا ہے کہ جنگ طول پکڑے، جنگ آگے بڑھے، امارات بھی یہی چاہتا ہے کہ جنگ آگے بڑھے اور کم پریشر آئے ٹرمپ کے اوپر عالمی سطح پہ اور وہ آسانی سے اس جنگ کو آگے کنٹینیو رکھ سکے۔ آپ نے خیانتوں کا لفظ استعمال کیا، میں نے بھی عرض کیا کہ خیانتیں جو ہیں وہ کیا خیانتیں ہیں۔ دیکھیں سعودیہ کے ساتھ اس کی نہیں بنتی، جی بالکل ایسے، پاکستان کے ساتھ اس کی نہیں بنتی، ایسے ہی ہے، جیسے تھوڑے سے معاملات ہوئے اپنا قرضہ واپس مانگ لیا۔ بالکل ایسے، مشکل وقت میں کسی کے ساتھ ایسے کرنا آپ کیا نام دے سکتے ہیں اس کو؟ پاکستان نے بھی سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور کسی نہ کسی طریقے سے کہا ٹھیک ہے جی ہم آپ کو قرضہ لوٹاتے ہیں، زیادہ ہمیں احسان جتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے قطر کے ساتھ جو ہے کتنی زیادتیاں کی وہ جانتے ہیں لوگ، عمان کے ساتھ زیادتیاں کی، کہیں نہیں عمان والے، لیکن تب بھی معلوم ہے کہ یہ سوتیلوں والا سلوک جو ہے بعض اپنے ہی ہمسائے ممالک کے ساتھ کرتے رہیں۔ اس کے بعد لیبیا کے اندر ان کی دخالت، یمن کے معاملات کے اندر ان کی دخالت، سوڈان کے معاملات کے اندر ان کی دخالت، بھئی اتنے سے تو تم ہو، اور کہاں تم نے جو ہے وہ دخالتیں کی، سیم اسرائیل والا کردار۔ بالکل ایسے مسئلہ فلسطین میں جو انہوں نے خیانت کی ابراہم معاہدہ کر کے، جس میں خود فلسطینی جو رہنما تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہماری پیٹھ میں خنجر گھونپنے کے مترادف ہے، یہ جو آپ نے ابراہم معاہدہ کیا۔ بالکل۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ صومالیہ کے جو ٹکڑے ہوئے اور صومالی لینڈ کو الگ کیا گیا، اب دیکھیں یمن کے دوسری سائڈ پہ جو ہے وہاں پہ باب المندب کے پاس، تو اس میں ان کے مفادات تھے، بالکل ایسے، دو ملکوں نے اس کو قبول کیا ہے، صومالیہ کے اس الگ ہوئے ٹکڑے کو، صومالی لینڈ کو، ایک اسرائیل نے ایک امارات، بالکل ایسے، دونوں ایک ہی مشن لڑ رہے ہیں، اے ٹیم اور بی ٹیم آپ کہہ سکتے ہیں، یا جیسے وہ سوسائٹیز بنتی ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز فیز 1 فیز 2، تو یہ اسرائیل فیز 2 لگتا ہے اپنے کردار سے۔ بالکل ایسے، جب یہ اس طریقے کا کردار اس کا ہے، منفی کردار ہے، تو رہبر شہید نے بھی کچھ عرصہ پہلے، چند سال پہلے شاید، یہی جو آپ نے ذکر کیا ابھی کہ جب ابراہم ایکارڈ میں یہ شامل ہوا تھا، تو اس وقت اس کا ذکر کیا ہے اور اس کو جو ہے وہ مذمت کی ہے امارات کے اس کردار کی۔ تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جس میں ضروری تھا کہ امارات کو یہ ایک میسج جائے، ایک پیغام جائے، اور ہم ابھی انشاءاللہ اسکرین پہ بھی آپ کو وہ دکھا دیتے ہیں، اگر ہم دکھا سکیں، ہماری میڈیا ٹیم، رہبر شہید نے بھی اس حوالے سے کچھ کہا ہوا ہے۔ یه نکته هم در پایان عرض بکنم راجع به این خیانتی که متاسفانه دولت امارات متحده عربی کرد، هم به دنیای اسلام خیانت کرد، هم به دنیای عرب خیانت کرد، هم به کشورهای منطقه خیانت کرد، هم به مسئله مهم فلسطین خیانت کرد. این کاری که اماراتی ها کردند این یه لکه ننگی است. البته این از بین خواهد رفت، یعنی دیری نخواهد پایید انشالله این حالت، لکن این لکه ننگ بر پیشانی کسانی که این اقدام رو امروز انجام دادن خواهد موند. اینها خیانت کردن، کار بسیار بدی کردن، پای صهیونیست ها رو تو منطقه باز کردن، مسئله فلسطین رو با این اهمیت، غصب یک کشور، آواره کردن یک ملت، این چیز کوچکیه، این رو به بوته فراموشی سپردن و عادی سازی کردن
ملت فلسطین چه در غزه چه در بخش اراضی به اصطلاح اراضی اشغالی، البته همه فلسطین اراضی اشغالی است، اون قسمتی که حالا عرف سیاسی بهش میگن اراضی اشغالی، مردم زیر فشارهای شدید قرار دارن از همه جهت. این شهرک سازی ها، این کارهایی که انجام میگیره، اینا اینجوری اون واقع اونا بیان با اسرائیلی ها و با عناصر صهیونیست خبیث آمریکایی که با اسرائیلی ها همراهن، مثل همون یهودی که تو در خانواده ترامپ هم حضور داره و اینها دارن متاسفانه علیه مصالح دنیای اسلام، از علیه مصالح منطقه دارن کار میکنن و با قساوت تمام دارن برخورد میکنن با مسائل این منطقه. ما نبایستی به اونها کمک بکنیم و اماراتی ها به این مسئله کمک کردن. امیدواریم زودتر بیدار بشن و کاری رو کردن جبران کنن. و سلام. جی ہمارے ناظرین نے بھی اس میں سنا کہ رہبر شہید انقلاب نے کس طریقے سے جو ہے وہ بیان کیا کہ ان لوگوں نے فلسطینی کاز کے ساتھ خیانت کی ہے، ان لوگوں نے حتیٰ کہ عربوں کے ساتھ خیانت کی ہے. یہ انسانی ایک المیہ ہے اور انسانی ایک جرم ہے. تو بالآخر کب تک آخر انسان کے سامنے آتی ہیں وہ چیزیں. اب اسی کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت کھڑا ہوا ہے امارات. اس وقت جو ہے مغربی صحافی لکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی عجیب جگہ پہ آ کے کھڑا ہو گیا کہ جو اس نے یہ اس وقت اپنا موقف اپنایا ہوا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور ایران کے اوپر جو ہے وہ اس کو ایک جواب دیا جائے یا ایران کو مزید مارا جائے یا مزید اس کو بلاکیٹ کیا جائے. تو مغربی صحافی بھی لکھ رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو ایک دلدل میں پھنساتا چلا جا رہا ہے. اچھا ایران کے ساتھ کیا کیا؟ یہ جو ایران نے کل فجیرہ پہ ہٹ کیا ہے بظاہر، تو یہ ساری چیزیں اور پھر ابھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو لکیر کھینچی اور فجیرہ کو بھی آپ نے ہرمز میں شامل کر لیا اور اب ہم سے پوچھ کے جاؤ گے. اس کے پیچھے ایک بڑی لمبی تاریخ ہے. تازہ ابھی کا میں ایک نقطہ عرض کر دوں. 7,000 ایرانی کنٹینرز جو بحری رستوں سے جو ہے وہ آتے ہیں اور ان لوڈ ہوتے ہیں جبل علی وغیرہ پہ امارات میں، اور پھر آگے دوبارہ سے پھر وہ ایران کی طرف آتے ہیں. 7,000 کنٹینرز کو یرغمال بنایا ہوا اس وقت امارات نے. آنے دیتا ہے، روک لیتا ہے، ان لوڈ نہیں ہونے دیتا ہے. 7,000 کنٹینرز تیر رہے ہیں پانی کے اوپر اور ان کو نہیں چھوڑ رہا ہے. تو اس کی خیانتیں تو ایک پوری تاریخ ہے. ابھی جو ہے وہ اسرائیل سے ڈیفنس سسٹم پھر مزید منگوانے کی بھی خبریں تھیں اور پھر اسرائیل وغیرہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ کھڑا ہے، ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ کھڑا ہے، تو ہمارا آپس میں رابطہ ہے، تعلق ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو جن کی وجہ سے ضروری تھا کہ ایک تھوڑا سا سبق جو ہے وہ ان دنوں میں اس کو سکھا دیا جائے.